رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید یہ جماعت آئی ہوئی ہے کہاں سے؟ سندھ سے آئی ہوئی آپ لوگ پنجابی سمجھتے ہیں سارے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات چھوڑو بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں تھوڑا جی پیچھے اللہ رب العزت دا خاص احسان کہ جس ذات نے جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے اپنے گھر اور اپنے در سنوان دی توفیق بخش دعا فرماؤ کہ اللہ ساری حاضری قبول فرمائے جس طرح کہ تسی سارے حضرات بخوبی واقف ہو کافی قافلے حج دے سفر تے روانہ ہو چکے نے کعبے دیاں
پرکیف فضاواں وچ پہنچ چکے ہیں۔ کافی حضرات تیاری دے آخری مراحل وچ نے، لکھاں فرزندان توحید ایک خوبصورت سعادت حاصل کرنگے۔ خالق کائنات کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنگے۔ رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ اقدس تے حاضری دینگے۔ تو میں ضروری سمجھیا کہ مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حج دے دو چار پہلو جنہوں بیان کر کے میرے ایمان وچ پختگی آ جائے اور سن کے تواڈے ایمان وچ پختگی آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدو کعبۃ اللہ تعمیر کیتا، تعمیر فرما کے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری ڈیوٹی ہے کہ تو آواز مار لوکانوں کہ آؤ حج کرو۔ یا اللہ میری آواز کتنی کوئے گی، کہاں تک میری آواز جائے گی؟ 2 میل 3 میل، سنگلاخ پہاڑوں میں میری آواز گونجے گی؟ تو فرمایا ابراہیم تو آواز مار، پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز تو لگا، پہنچاواں گا میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جدو آواز ماری، بلایا، یعنی کہو بھئی حج واسطے آذان دیتی، تو خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، حتیٰ کہ جڑے ماں دے پیٹ وے سی انہاں تک بھی، جڑے عالم ارواح وے سی انہاں تک بھی، جس بندے نے حج کرنا سی، جدی قسمت رب نے حج لکھیا سی، اس آکھیا لبیک۔ ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے کیا کیا؟ بولو یار ذرا، لبیک۔ جنہ ایک ویری لبیک آکھیا انہاں ایک حج کرنی، جنہ 2 دفعہ آکھیا انہاں 2 دفعہ کرنی ہے۔ جنہ ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے اگر کسی نے 70 مرتبہ لبیک آکھیا وہ 70 حج کرے گا۔ اس واسطے اہل اللہ فرماندے نے کہ اگر تواڈے دل وچ تمنا ہوئے کہ خدا سانو حرمین شریفین بلائے، اے حج والا تلبیہ کثرت نال پڑھیا کر۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز کونے کونے تک پہنچا دیتی۔
خوش قسمت روحاں سن جنہیں آکھیا لبیک، خوش قسمت انسان سن جنہ تے تک ابراہیم علیہ السلام دی آواز پہنچی، انہاں کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو حج ہے کی حج اللہ دے پیاریاں دی اداواں اور وفاواں دا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی جتنے اعمال نے حکم پہلے آیا ہے، عمل بعد وچ ہویا۔ مثلا نماز پڑھو، حکم آ گیا، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، لوگاں نماز پڑھی، حکم پہلے آیا، عمل بعد وچ ہویا۔ زکوٰۃ دیو، حکم پہلے آیا، عمل بعد۔ شراب چھڑ دیو، حکم پہلے آیا، عمل بعد۔ جہاد کرو، حکم پہلے آیا، عمل بعد۔ ہر عمل دا حکم پہلے، عمل بعد۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ ادا عمل پہلے، حکم بعد۔ تو حیران ہو جاؤ گے بھی حکم عمل پہلے ہو گیا تو حکم بعد۔ بھئی یہ صفا مروہ تے جو اسی دوڑنے ہیں، حجر اسود دا بوسہ لینے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے، ملتزم تے جا کے لٹک کے دعا مانگ رہے ہیں، مینا جانے ہیں، مزدلفہ جانے ہیں، عرفات جانے ہیں۔ اے سارے عمل ابراہیم اور او دی ذریت پہلے کر چکی ہے، تو انہاں دی ادان و رب نے کیا بھی انجنج کرو جی میں انہاں نے کیتا۔ تو حج ہے اللہ دے پیاریاں دی ادا دا نام۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے ہر تھان نہیں ہوندی۔ فیصل آباد حج نہیں ہوندا، لاہور حج نہیں ہوندا، دنیا دے کسی کونے میں نماز قضا ہو گئی پڑھ لو، زکوٰۃ آج نہیں دیتی گئی کل دے دیو، روزہ چھٹ گیا آج نہیں کر رکھ لو، جتنے بھی ہو نماز ادا کر لو، قضا ہو گئی ہوتے دوسرے دن پڑھ لو، فجر قضا ہو گئی اٹھ کے پڑھ لو بامر مجبوری۔ ہر عبادت جتنے دل کرے ہو جائے گی، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے ہر تھا نہیں۔ کعبے جانا پینا ہے، سفر کرنا پینا ہے، اور حج دو چیزاں دا مرکب ہے، مجموع ہے۔ پہلی چیز مشقت، تکلیف برداشت کرنی پڑنی، اور دوسری چیز چیخو پکار آہو بکا، رب دے دربار تے رونا پینا۔ ماشاءاللہ چلو سیانے سبحان اللہ دی چپ کر چھڑیے، وہ نیانا تے کہہ رہے ہیں نا، تو جی نیانا کہہ رہے ہیں تو سیانے بھی کہہ چھڑا نا، تھوڑا جا زور لاؤ بھائی۔ ساری ویڈیو چاواز جو نیانے دی جا رہی، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے۔ تو سیانے آدمی چپ کر کے بیٹھے ہو، اینی گرمی چ ٹھنڈے بندے سمجھ نہیں آندی، تھوڑا جا زور لا چھڑو۔ دو چیزاں دا مجموعہ، مشقت تکلیف اور آہو بقا۔ یہ آہو بقا دا منظر جڑے حج تے گئے ہو انہوں نے پتہ ہے عرفات دے میدان چاہتا،
چیخ و پکار ہوندی اور حج دا منظر تے قیامت دا منظر حج سبق پڑھاندی ہے یاد دلاندی ہے قیامت دے منظر دی عرفات دے میدان ساری دنیا جمع ہوندی ہے بادشاہ بھی وزیر بھی فقیر بھی امیر بھی غریب بھی سید بھی غیر سید بھی راجپوت بھی آمان بھی بلوچ بھی انصاری بھی وزیر بھی بڑے بھی پیر بھی محدث بھی مفسر بھی معلم بھی قد آور بھی چھوٹے قد والے بھی کالے رنگ والے بھی گورے رنگ والے بھی بڑے بڑے اربا پتی بھی لک پتی بھی کک پتی بھی ماڑے بھی کمزور بھی شہزور بھی سارے اوتے جمع ہوندے نے لیکن اوتے تانوں کوئی بادشاہ دے روپ وچ نظر نہیں آئے گا وزیر دے روپ وچ نظر نہیں آئے گا کسی دے جسم تے جبہ کبا نہیں ہوئے گا کسی دے پیروں چ عالی شان جتی نہیں ہوئے گی کسی دے سر تے عالی تاج نہیں ہوئے گا اور کوئی اوتے کرو پر پروٹوکول نہیں ہونا سارے دے جسم تے دو چادراں ہون گیاں سارے دے سر ننگے ہون گے سارے دے پیر ننگے ہون گے اور سارے کھلے میدان تھلے کھڑے ہون گے یہ منظر ہے قیامت دا تو آہو بقا رونا گری آزاری تڑپ اکھاں جو آنسو جڑے کدے بھی نہیں روئے وہ تھے انہاں دی بھی چیخاں نکل جاندی منظر ایسا اور جڑا بندہ آج تے جاندہ ہے او کروں ٹرد ہے تے اگر عقل مند تے دانا بندہ ہوئے تے انہوں قدم قدم تے آخرت دی فکر یاد دلائی جاندی ہے کروں ٹریا بندہ جو میں میت نکل دی ہے کروں سارے انہوں چھڑ کے جا رہے ہوندہ ہے تے جو ایک چٹے رنگ دے کپڑے پا کے جا رہے ہوندہ سادہ جیا لٹھے دا لباس پا کے جا رہے ہوندہ کچھ لوگ نے کرو روانہ کر دیتا کچھ لوگ قبرستان تک چلے گئے کچھ لوگ قبر تے مٹی پا کے واپس آ گئے اور تنہا قبر سے اس طرح کچھ لوگاں گھروں روانہ کیتا کچھ لوگ اڈے تک گئے کچھ لوگ ایئرپورٹ تک گئے واپس آ گئے ہن تنہا جانا ہے کہ انہیں جانچ پڑتال کرنی ہے آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے پاسپورٹ ٹھیک ہے ویزا ٹھیک ہے ٹکٹ ٹھیک ہے اگر کسی ایک بھی کاغذ کی کمزوری نکل آئی تو پریشانی بڑھنی انہیں روک لینا بھائی اپنے ڈاکومنٹس پورے کرو جیلی ویزا نہیں چلے گا جیلی پاسپورٹ نہیں چلے گا جیلی شناختی کارڈ نہیں چلے گا قبر وچ بھی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی قبر دے اندر بھی 1 نمبر کلمہ چلے گا 1 نمبر عقیدہ چلے گا 1 نمبر نظریہ چلے گا 2 نمبر ہی نہیں چلنی اور پھر جڑے رشتے آنگے او تیری بولی بھی انہاں دی اور ہوئے گی تیری اور ہوئے گی جب ایئرپورٹ تے اترنا ہے سب تو پہلے انہاں دی بولی اور ساڑی ہول پریشانی شروع ہو جاندی ہے اسی پنجابی بول دے ہیں اردو بول دے ہیں او بول دے نے عربی پتہ نہیں کی پوچھ رہے ہیں بھائی ایئرپورٹ تو نکلیا گھڑی جو بیٹھیا چلا گیا سیدھا مکہ مکرمے مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہوٹل سامان رکھیا دل وچ حسرت ہے جلدی جلدی جائیے تے چکر لائیے اس وقت فرمایا چکر ہر جگہ نہیں لائی دے چکر صرف کعبے دے لائی دے نے تے اس دے چکر قبول ہونے نے جڑا دنیا نو چکر دے کے نہ گیا ہوئے گھبرا گئے ہو ہر بندہ تے چکری ہے مولوی اپنے چکر چے پیر اپنے چکر چے تاجر اپنے چکر چے وزیر اپنے چکر چے سیاستدان اپنے چکر چے محلے دا چودھری اپنے چکر چے کونسلر اپنے چکر چے
MLA اپنے چکراں وچ MP اپنے چکراں وچ وزیر مشیر اپنے چکراں وچ جیڑا جس کرسی تے بیٹھا ہے اپنے چکر وچ بیٹھا ہے کوئی ماں نو چکر دے رہا ہے کوئی باپ نو چکر دے رہا ہے کوئی بھراواں نو چکر دے رہا ہے کوئی بہناں نو چکر دے رہا ہے کوئی محلے والیاں نو چکر دے رہا ہے ایتھے چکر دے دے کے رشوت کھا کھا کے سود کھا کھا کے جھوٹ بول بول کے گلا کر کر کے غیبت کر کر کے چغلی کر کر کے اتنے گناہ دے ڈھیر لا کے لوگاں دا حق کھا کے سوتر منڈی دے حاجی صاحب حج تے گئے ہوئے نے میں کڑا سوتر منڈی جا کے چندہ منگنا ہے جو میں نہ گل کراں ایک بندہ بیچارہ پچھلے دن سوتر منڈی دے چودھری دا ڈنگے ہویا انہیں خودکشی کر لی تو نال 6 بچے ہی مار گیا بیوی مار گیا اینج چکر دے کے تے پھر تو کہیں چکر لا کے میرے چکر لگ جاڑے نے اللہ فرماتے نہیں پہلے جنہاں نو چکر دیتے نہیں انہاں کو معافی مانگ جنہاں دا حق کھاتے ہی انہاں دا واپس کر میں کہتے ہیں جناب قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے تے قربانی دے جانور نو خریدن واسطے پیسے بھی بے عیب ہونے چاہیے نے انہوں کہ صاحب رہا کہن جناب میرا کام نہیں ہو رہا تے صاحب جی کہن 2 بکرے قربانی دے میرے گھر بھیج دے میں قربانی کرنی ہے تے کم میں تیرا کر دیاں سبحان اللہ بھی گٹر دے پانی نال قمیص دھو کے نماز پہ پڑھنے گٹر دے پانی نال کپڑے پاک نہیں ہوندے گندے پانی نال کپڑے پاک نہیں ہوندے کپڑے پاک نہ ہون تے نماز نہیں ہوندی یہ جانور وچ کوئی عیب نہ ہوئے تے جڑے تیرے جیب وچ پیسے نے جنہاں نال جانور خریدنا ہے انہاں وچ بھی کوئی عیب نہ ہو جانور وچ عیب کوئی نہ ہوئے تے پیسے سارے 2 نمبری دی ہون پہنچ گیا بیت اللہ داخل ہو گیا حرم دے اندر اوتھے جا کے اللہ نے کہا ہے ویکھے ایتھے کوئی اونچ نیچ ہے یا اللہ نہیں ایتھے کوئی پروٹوکول ہے یا اللہ نہیں ایتھے کوئی کمی تے راجپوت چھوٹے بڑے دی کوئی پہچان ہے یا اللہ نہیں دیکھ کی پہ کر دینے اللہ چکر لا رہے ہیں لباس کیسا ہے یا اللہ سارے دا ایک جیسا ہے ہون جے سارے سبحان اللہ آکھو تو اگلی گل کریے بھائی تھوڑا جا زور لاؤ ثواب ہو جائے گا میں ایک ہی کہہ بیٹھا ہوئے اگلے شاید 1-2 جمعے کلے پڑھ لے پہن تے تسی جمعے چھٹی آپ ہی کر لئی تے بدیاں کر لئی ہون جڑے آئے ہو تے ہون جڑے پھسے ہو تے سبحان اللہ آکھو نا یا اللہ جڑا اچھی کوے انہوں حاجتے لے جائے جڑا ہور اچھی کوے انہوں خانے کعبے دا طواف قبولیت والا نصیب فرمائے جڑا ہور اچھی کوے نبی دے روزے تے لے جائیں جڑا ہور اچھی کوے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے فرمایا پہنچ گیا اونچ نیچے ہے کوئی نہیں سارے برابر نے اوتھے 3 چیزاں اتفاق ہوندے کئی مسلک دے لوگ ہوندے انہاں دی عبادت دے اندر ہاتھ بننے بھی اختلاف ہوندے کوئی احتیاط بن کے کوئی احتیاط بن کے کوئی ایتھے بن کے کوئی بالکل چھڑ کے کوئی کسی حل نہیں ویندا سارے دی توجہ ہوندی ہے اللہ وال کاش کہ اے ماحول ساڑی مسیح تے پیدا ہو جائے کاش کہ ہم اس فرقہ واریت کی دلدل سے نکل جائیں کاش کہ ہم اپنی مساجد کے دروازے پر یہ نہ لکھیں کہ تبلیغی جماعت کا داخلہ بند ہے کاش کہ ہم اپنے دروازے پر یہ نہ لکھیں فلاں فرقے کا مسجد میں داخلہ بند ہے کاش کہ مسجد کھلی ہوئے کاش کہ ہر مسلک دا بندہ مسجد دے جا کے اللہ دی عبادت کرے کوئی روک ٹوک نہ ہوئے کعبے چ نہیں لڑ دے اور ساریاں مسیتاں جڑیاں نے کعبے دیاں بیٹیاں نے بیت اللہ دیاں بیٹیاں نے اچھا اوتھے نہیں لڑ دے تے کسی دی تھی دے کر لڑ دے ہو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مساجد اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی بیٹی کے سر پہ شفقت کا حیا کا ہاتھ رکھتا ہے اس کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ برے وقت اس میری تھی دے سر تے ہاتھ رکھیا سی
تے جڑا بندہ اللہ دے گھر مسجد نو آباد کردا ہے نا کعبہ بھی خوش ہو جاندا ہے کعبے والا بھی خوش ہو جاندا ہے آباد کیجئے مساجد کو ظلم ہے کہ مساجد ویران ہو چکی ہیں بازار آباد ہو چکے ہیں اللہ کہندہ ذرا تک نہ ذرا ایتے کوئی اونچ نیچ یا اللہ کوئی نہیں تین گلاں دے اندر بڑا انہاں دا اتفاق نظر آندے ایک تے ساریاں دا لباس ایک ہوندے ایک ساریاں دی بولی ایک ہوندی ہے تے دوسرا ساریاں دی اکھی چو نکلن والے پانی دا رنگ ایک ہوندے آنسو بہا رہے نے آہو داری بے کر دینے احرام بنیا ہویا ہے اور اللہ دے کردہ طواف پہ کر دینے اور زبان تے ایک جملہ جاری ہویا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھو سارے لبیک جڑا بندہ اچھی پڑھے ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے تے جلدی جلدی اسی اوتھے جا کے پڑھیے اس نیت تے ارادے نال پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ میں حاضر ہاں اللہ میں مولوی ہاں اللہ کہندے اگلی گل کر اللہ میں پیر ہاں فرمایا مینوں پتہ ہے اگلی گل کر اللہ میں وزیر ہاں اللہ فرماندے اگلی گل کر اللہ میں سید ہاں اللہ فرماندے اگلی گل کر اللہ میں بادشاہ ہاں آواز آئی اگلی گل کر اللہ میں تاجر ہاں اللہ فرماندے اگلی گل کر اللہ تینوں نیک بنائے متقی بنائے بھئی تینوں بھی تیرے ماں پیو نے بھی حاجی بنائے 500 کنی دعا لے لئی تو سی سبحان اللہ کہے چھڑو تو انہوں بھی دے چھڑا اللہ تعالیٰ فرماندے گلی گل کر اللہ میں تیرے دربار دے اندر کاروبار چھوڑ کے آیا اللہ میں فیکٹری چھوڑ کے آیا میں کارخانہ چھوڑ کے آیا اللہ میں بیوی بچے چھوڑ کے آیا میں اپنا وطن چھوڑ کے آیا 7 سمندر پار کر کے اللہ میں تیرے دربار دے کہنا لبیک اللہم لبیک اللہ کہندے ذرا ایتھے روک اپنے تصورات نو دوڑا تو کتھے آکے کھڑا ہے ذرا خانے کعبے وال تکنا تے تیرا دیان چلا جائے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادیاں دیوارانو کھڑا کیتا ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کدی پتھر چک کے لے آ رہے نے کدی گارا چک کے لے آ رہے نے اے 2 معصوم نبی نے ابراہیم بھی نبی ہے اسماعیل بھی نبی ہے اے 2 نبیاں مل کے تیرا گھر بنایا بیت اللہ بنایا اے دمان آئے وے دنیا کلب بنا سکتی ہے دنیا سینمے بنا سکتی ہے اللہ دا گھر اللہ والے ہی بنا دینے اللہ دا گھر اللہ والے بنا دینے اللہ دے گھر نو اللہ والے ہی آباد کر دینے اللہ دے گھر نال اللہ والے انو محبت ہوندی ہے ذرا تصورات دی دنیا دے اندر غور کرنا ذرا اے حجر اسود موجود ہے اے دیتے بھی غور کر اے مقام ابراہیم موجود ہے اے دیتے بھی غور کر اے حتیم موجود ہے اے دیتے بھی غور کر اے مقام ملتزم موجود ہے اے دیتے بھی غور کر اے رکن یمانی موجود ہے اے دیتے بھی غور کر بندہ داخل ہو جاندہ ہے بیت اللہ دے اندر تے کہندہ لبیک اللہم لبیک آواز نہیں جا رہی لبیک یا اللہ جڑا اچھی پڑے دی روز اچ برکت ایمان اچ برکت اولاد اچ برکت عبادت اچ برکت علم اچ برکت لبیک
اللہم لبیک اللہ دیکھ میں اج اپنا عقیدہ تیرے سامنے بیان پیا کرنا وا میں سب کچھ چھوڑ آیا وا تیرے نال جوڑن واسطے آیا سب نو توڑن واسطے آیا اللہ کہندے اگلی گل کر بندہ کہندے لا شریک لک کیا کیا لا بولو بولو لا یہ تبلیغی بھائی اور دور سے بولے یہی کہتے ہیں نا مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماندے سن مولوی دی 10 گھنٹے دی تقریر ایک پاسے تے تبلیغی دا ایکو جملہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا جگہ اللہ سے ہوتا ہے اور مخلوق سے بولو نا یار کچھ نہیں ہوتا لا شریک لک تیرے نام تو آغاز کرا مولا آواز نہیں جا رہی تو میں شعر کوئی نہیں پڑھنا تیرے نام تو آغاز کرا مولا تیری سب تو اچھی شان اللہ اگر میں سچ آکھیا تے پھر زور نال تیرے نام تو آغاز کراں مولا تیری سب تو اچھی شان اللہ تینو کہیں ویلے اونگ نہ آوے رکھے سب دا آپ دھیان اللہ تمہیں سونا محبوب مطلوب میرا لکھا میں تیرے احسان اللہ جدو وقت اخیر جدو وقت نزادہ آ جاوے کرے حافظ ورد زبان اللہ کرے حافظ ورد زبان اللہ کیونکہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے ذرا سبحان اللہ کہتے میں تصور دسا حاجی دا اللہ فرماتا ہے تصورات تو سوچ نہ ذرا اتھے کدے کدے قدم لگے ہونے نے عاشق ہوندے تے بول دینا اتھے کدے کدے قدم لگے ہونے نے ایک دن مجنو ہر روز لیلہ دی گلی وچ آوے تے بار بار چکر لاوے کدی زمین تے لیلہ دا نہ لکھے کسی آکھا مجنوعہ اے پاگلا ایتے تے ہن لیلہ رہندی کوئی نہیں کہنے لگا انہاں گلیاں تو گزری تے ہوئے گی اے دنیا دا مجازی عشقے جڑا بار بار گلیاں دے چکر لواندے تے جنہوں اللہ نال عشق ہو جائے جنہوں اللہ نال سچا پیار ہو جاوے پر اونے گیڑے کیوں نہیں کڑھنے آجی ہوتے کھڑا ہو جاوے تصورات ذوق والا بندہ ہووے اے او جگہیں جنہوں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا او جگہیں جد اندر اسماعیل دیاں مزدوریاں شامل نے ایتے انبیاء دے قدم لگے ہوئے نے ایتے انبیاء دے آنسو گرے ہوئے نے چل دیاں آخر تیرے دماغ چامنا دلال آ جائے گا محبوب رب ذوالجلال آ جائے گا کملی والا آ جائے گا تے جدو کملی والا آئے گا پھر دماغ جگ تصور آئے گا تے آکے گا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی
کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ پھر تینوں حتیم وال دھیان جائے گا، بولے جبریل تلووں کو چوم کر، بولے جبریل تلووں کو چوم کر، بولے جبریل تلووں کو چوم کر، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا۔ تیرے تصورات دے اندر او منظر لے کے آ کہ ایک ویلا آیا ہوئے گا، اس حرم دے اندر آمنہ دا لال آیا ہوئے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سارے سبحان اللہ کہو، ایسا جملہ دیاں کئی جمعے خوشبو ہوندی روے۔ حضرت توانو ہدیہ ادھا توانو ہدیہ بچ جائے تے جدی قربانی اسماعیل نو ہدیہ ہے۔ توجہ توڑی آج میں قاری شفیق صاحب نے کہا رال کے نا بھائی اسماعیل صاحب دی قربانی کر چھڑی، گالو ان جی منہ تے بندہ کرے چگلی کیوں کرے ہے؟ تو اے پیار نال میں آکھے سے او نو کہ زیوہ کوئی کر جائے قربانی میرے ذمہ لگ جائے۔ اللہ سب دی زندگی برکت دے۔ لیکن میرا جملہ اگر آپ کو برداشت ہو پسند ہو، بہت پہاڑ سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر قدر کی تو بہتر، نہ قدر کی تو کوئی بات نہیں، قدر دانے قومیں کم کم ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب آنے والے انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، پاکستان سے، دنیا کے کونے کونے سے آنے والے صاحب کھڑا ہو، تصورات میں لیا کیسا منظر ہوگا جب مشرکوں نے، جب مکے کے ظالموں نے، جب مکے کے کافروں نے محمد کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا ہوگا عمر نے دروازہ کھولا ہوگا۔ آواز نہیں آئی یار، عمر دا نام آوے تو عمر والا نہ بولے۔ ایسا دروازہ کھلوایا عمر نے، قیامت تک حرم کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ ذرا تصورات لے کے آنا او زمانہ جدو حضرت عمر میرے محبوب علیہ السلام نو نال لے کے آنے ہونے نے، اللہ نے ایک بنائے صالح بنائے اس بچے نو۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو حضرت عمر حضور بیت اللہ وچ داخل کر کے تے کھڑے ہو گئے ہونے نے تے کہندے ہونے آقا راج کے نماز پڑھو، کافر جانن تے میں جانا، میرے ہوندیاں کوئی کافر، میرے ہوندیاں کوئی ظالم، میرے ہوندیاں کوئی گستاخ توڑے نیڑے نہیں آ سکدا۔ جیڑا بھی آئے گا تے بچے دی بات یتیم کروائے گا، جیڑا بھی آئے گا بیوی بیوہ کروائے گا، جیڑا بھی آئے گا جان تو ہاتھ دھو لوے گا۔ تصورات دی دنیا دے اندر جدو حاجی صاحب جاندے نے، جدو متقی پرہیزگار خانے کعبے دے محبت جاندے نے، اللہ کہندہ تصور کر کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور نے طواف شروع کیتا ہونے تے حجر اسود دا بوسا لیا ہونے۔ واو حجر اسود، کیا بات ہے تیری خدا دی قسم۔ اللہ ہم سب کو لے جائے اور وہاں حجر اسود کا بوسا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی حجر اسود کیا ہے؟ پاکستان منصور آباد میں کو پتھر پڑا ہو اس کو چوم لیں کہتے ہیں شرک ہے۔ جنگ کا پتھر چومیے شرک، مری کا پتھر چومو شرک، لیکن یہ بھی تو پتھر ہے نا، چوم لو تو ٹھیک ہے، جے ہمت نہ ہوئے تو دوروں انہوں کر کے ہاتھ چوم لو ثواب ہو جائے گا۔ یا اللہ اس کی وجہ گل پتھر دی نہیں ہے، گل میرے محمد دی ادا دی ہے نا، صلی اللہ ہو، آنکھوں آنکھوں صلی اللہ ہو، بات تو حضور کی ادا کی ہے نا۔
کون چومتا حجر اسود کو؟ اور حجر اسود جب خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا، مشرکین مکہ میں آپس میں سب قبیلوں کی لڑائی شروع ہو گئی، ہر کوئی اس کو یہاں حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز لینا چاہتا تھا۔ قبیلہ عبد الدار کے لوگ کہنے لگے ہمارا حق ہے۔ آخر کار ایک آدمی نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ صبح سویرے سویرے جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ پتھر یہاں نصب کرے گا حجر اسود۔ دن چڑھیا تو ادو آمنہ دے لال دا سورج بھی چڑھ گیا، سب تو پہلے حضور حرم میں داخل ہو گئے۔ اور سارے وعدہ کر چکے سی کہ جڑا حرم میں پہلے آئے گا وہ پتھر نصب کرے گا۔ واہ میرے محبوب، کیا تیری شفقت اور کیا تیرا تدبر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ، حالانکہ سارے راضی سی حضور اتھو چک دے فٹ کر دے کیونکہ آئے جو حضور پہلے سی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں۔ آقا نے چادر بچھائی، ہولی بولے اجے بار پتہ نہ لگ جائے۔ آقا نے چادر بچھائی، حضور نے پتھر چکیا چادر دے وچ، تے سارے قبیلے والے نو آکھیا تسی ذرا چادر چکو، سارے شامل ہو جاؤ۔ وہ تو چک کے لے آندہ جتے مقام ابراہیم نصب ایتھے چادر رکھی، حضور نے چکیا تے چک کے نصب کر دیتا، تے دنیا سمجھ گئی ایک کیڑا کملی والا شفقت والا ہے، کسی نو محروم نہیں رکھیا۔ سارے انو اس کام دے اندر شامل کر دیتا۔ حجر اسود کمال دا پتھر ہے، میں انو بوسا لو۔ حجر اسود نو کسی سوال کیتا، ویسے آج تک اے نعت خان تے شاعران دا کلام ہے، میں نو آج تک وہ بندہ نہیں لبیا جنہیں حجر اسود نو سوال کیتا سی، میں نہیں لبیا۔ چلو نہیں لبیا تو گل ٹھیک ہے، کیونکہ شہر جڑے ہوندے نے تصورات جرندے نے۔ حجر اسود نو کسی سوال کیتا، تیرا رنگ کوئے نہ کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود موڑ جواب دیتا، میرا کوئی نہ رتبہ آلہ ہے، میں نو ساری دنیا تاں چم دی، میں نو چم گیا کملی والا ہے، میں نو ساری دنیا تاں چم دی، میں نو چم گیا کملی والا ہے۔ میں ابتدا کرو طواف دی حجر اسود تو، پھر ایتے انتہا ایتو ابتدا، 7 چکر لا لو۔ اڑاؤ جی ایک جگہ تے کی ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، ایتے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ جدو بندہ نفل پڑھ دے رب دی قسم قرآن میرے سامنے، پھر عمر یاد آ جاندہ ہے۔ طواف کر رہے نے حضور بھی، صحابہ بھی، نال ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بھی، سعید بھی، 10,000۔ فتح مکہ والے دن اچانک حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر کی گلے اگے چل، آقا دل کر دے ایتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہی دیئے۔ حضور فرماندے نے میرا بھی دل کردہ ہے، پر ادو تک میں نہیں پڑھنے جدو تک اللہ نہ آکھے۔ اللہ فرماندہ جبریل جوڑ کے جا، تے جا کے میرے سونے نو پیغام دے، جڑا عمر دا خیال ہے اوئی اوئی ساڈا خیال ہے۔ یا اللہ دی وجہ کی ہے، عمر دے آکھے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے دنیا تے بعد بندیاں نے عمر نو نہیں مننا،
فرمایا آتے لین دیو نہ منن والے بھی رب نے کہنا آ ذرا جب تک عمر دی ادا تے سر نہیں رکھو گے تہاڈا حج قبول نہیں کرانگا پڑھ لے نفل اللہ ہون کی کریے فرمایا اجے کو اور ادا زندہ کرنی ہے اے کیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا مروہ بھی اللہ دیاں نشانیاں جو نشانی ہے ذرا دوڑ لا صفا تو شروع کر مروہ تے جا ایک چکر مروہ تو صفا واللہ 2 چکر صفا تو مروہ وال جا 3 چکر 7 چکر لا اللہ دی وجہ کی ہے اللہ فرماتا ہے ایک بی بی دی ادا ہے ایک ماں دی ادا ہے ایک اماں جی دی ادا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حاجرہ دی ادا ہے جدو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو چھوڑ کے واپس آ گئے جنگل دے اندر وادی غیر دی درہ دے اندر پانی مک گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیاس دی شدت دی وجہ تو طبیعت تلیل ہو گئی کمزوری آ گئی نبوت ویلے ہونٹ خشک ہو رہے نے اماں دوڑی صفا تے چڑھی دوروں میں کیا کوئی قافلہ نظر آ جائے کوئی پانی نظر آ جائے کچھ نظر نہیں آیا پھر دوڑی مروہ تے پھر دوڑی صفا تے پھر دوڑی مروہ تے ایک ماں دی بے قراری 7 چکروں تو بعد مکی تے اللہ نے قوم نو زم زم دے دیتا ہے فرمایا جبریل جی جا رب جلیل جا اسماعیل علیہ السلام کے جہاں آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں آپ جہاں اپنے پاؤں مبارک لگا رہے ہیں پیاس کی شدت سے اسی پتھر پہ جا کے پر مار آیا جبریل مارے پر اماں جی واپس آئیاں پانی نکل رہا ہے ہولی 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 کی دے اتھے جا کے پی نہ لو اللہ جڑا اچھی کوے انہوں اتھے جا کے ہتھا نال بھر کے پین دی توفیق عطا فرما پانی نکل رہا ہے تے ٹریا جاندہ ہے پتھرہ جو پانی کنے کڑے ہے ہولی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی کنے کڑے ہے اللہ نے کڑے آئے اسماعیل دیاں ایڑیاں لگیاں رب نے دم دم جاری کر دیتا اماں جی نے روڑے چکے کنکر چکے مٹی چکی اینج کر کے ارد گردوں دے دے کے کنارے دیا کیا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا لو بھئی سارے دنیا دے مولوی کٹھے کرو ساری دنیا میں اپنے محکمے دی گل کرنا تو سے سارے ماشاءاللہ غوث پاک ہو میں اپنے محکمے دی گل کرتا ہوں وچے کاری نعیم صاحب تے وچے کاری شفیق صاحب کوئی خدا نہ خواستہ کسے پاسے دریا آ رہے ہوئے تے روڑے آندہ ہوئے تے پانی تباہی لائی آندہ ہوئے تے مولوی انہوں آکھو ذرا پانی انہوں آکھو رک جا مولویوں نے کہنا پاجی ہی جتی کی تھے کیوں تیری پانی نہیں سندا آواز نہیں آئی تو جملہ بڑا قیمتی ہے میری پانی نہیں سندا کسے دی پانی جدو سننی نہیں مننی نہیں جدو مننی نہیں تے رکنا نہیں تے جدو ماں آواز مارے پاک پانی ماں دی سن بھی لیندے من بھی لیندے ہر کوئی ماں نو نہیں مندا ہر کوئی ماں دی نہیں مندا ماں نو منن لئی پاک پانی چاہیے دے پاک من جاندے نے ماں ہاجرہ ہووے ماں عائشہ ہووے پھر رکھو پاک من جاندے نے پانی سن بھی لیا من بھی لیا رک بھی گیا فرمایا ہونے تو لوگ ڈرم پر کے لے جانگے کہنا پر کے لے جانگے جہاز لے جانگے کنٹینر پر کے لے جانگے زمزم بار نہیں جائے گا کیوں مارو کے اس اور پھر ختم نہیں ہو رہا
دنیا کے تمام سائنسدانوں کی عقل وہاں جواب دے گئی، شعور جواب دے گیا، یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اتنا پانی، سینکڑوں لاکھوں میٹر پانی، لیٹر پانی ہر روز نکالا جاتا ہے، لیکن اس کا رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، خوشبو بھی نہیں بدلتی، میٹھا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے۔ آہا، قیامت تک جاری۔ آؤ ذرا آگے چلیے، 7 چکر لا لے ہن ٹنڈ کرا لئی، احرام کھول دیتا، 7 ذی الحجہ 8ویں دی شام آواز آئی تیاری کرو، حاجیو چھوڑ دیو بیت اللہ، چھوڑ دیو مکہ، ان تیاری کرو، نکلو کدھر نو، مناول مزدلفہ وال، 9 نو پہنچ گئے عرفات میدان۔ آہا، عرفات دا بھی عجیب میدان ہے، میں یقین جڑو پتھر دل بندے۔ جدو امام کعبہ خطبہ دینا حج دا تے انہیں یہ جملہ کیا نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، سب کچھ بھول گئے، صرف حضور کا زمانہ یاد آیا، حسنین کا نانا یاد آیا، وہ زمانہ پرانا یاد آیا۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا سما ہوگا جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا وہ سما ہوتا ہے، آہوزاری ہوتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، وہ بندے اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندے نے، بندے اپنے کرتوت یاد کر کے روندے نے۔ اللہ فرماندا ہے رو لے جتنا رونا ہے، رو لے جتنا رونا ہے، رو لے جتنا رونا ہے، یہ رونا تیرے کم آئے گا۔ کل قیامت والے دن گناہگاراں دی اکھی چوں نکلے ہوئے ہنجو، آنسو، پانی، فرشتے پیالے وچ لے کے کھڑے ہونے نے، تے جہنم دھاڑا مار رہی ہونی ہے، آوازاں کڑ رہی ہونی ہے، چیخ رہی ہونی ہے، کوئی نہیں بجھائے گا دوزخ نو۔ سمندراں دا پانی دوزخ سٹ دیو تے کہندے سمندر نو بھی اگ لگ جائے گی۔ ایک انگارہ دوزخ دا سمندر چاہ جائے تے سارے سمندر نو اگ لگ جائے، حالانکہ پانی نو اگ نہیں لگ دی۔ دریا، سمندر، چشمے، کائنات کا سارا پانی جمع ہو جائے، دوزخ کا ایک شعلہ نہیں بجھا سکتا۔ معراج والی رات حضور نے دیکھا کہ جہنم ہے، دھاڑے مار رہی ہے، چیخ رہی ہے، فرشتوں نے لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل پیالے میں پانی لائے، چند قطرے تھے، کیا ہے یہ؟ آقا اے ذرا سٹو نا دوزخ والا۔ حضور نے جی کر کے پیالے وچت پایا تے چند قطرے نبی دی ہتھ تے لگے، آقا نے سٹیا دوزخ وال، تے جتوں تک حضور فرماند نے میری نگاہ جاندی سی، دوزخ پیچھے ہٹ گئی، پیچھے دوڑ گئی، اگ بجھ گئی۔ جبریل جنوں سمندر دا پانی نہیں بجھا سکدا، اے کوئی خاص پانی ہے جنہیں دوزخ نو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا تواڈی امت دا گناہگار بندہ راتی اللہ کو ڈر کے روندا رہیا ہے، او دی اکھی چوں نکلن والا پانی با کمال ہے۔ کدی اللہ کو بھی رویا، اللہ کو ڈر کے رویا کر، کنک نہیں وکی رو پیا، ریٹ تھوڑا لگا رو پیا، اس دفعہ فیکٹری چو 40 لکھ دی بجائے 20 لکھ بچیا رو پیا، نیانے کہنے نہیں لگ دے رو پیا،
بیوی آنکھیں نہیں لگ دی رو پیا حالات ٹھیک نہیں رو پیا اللہ فرماندا ہے ذات واسطے رون والے اولاد واسطے رون والے کھیتی باڑی واسطے رون والے کوٹھی بنگلے واسطے رون والے اے ساریاں ایتھے رہ جانیاں نہیں اولاد بھی کم کوئی نہیں آنا بیوی نے بھی کم کوئی نہیں آنا رشتہ داراں نے بھی کم کوئی نہیں آنا ذرا میرے کولوں بھی ڈر کے رو لے ذرا کدی تنہائی بیٹھ کے میرے کولوں بھی ڈر کے رو لیا کر ذرا رو کے تے ویکھ اجے تیرے آنکھاں دا پانی تیرے پپلیاں تے تیری اکھیاں دے والاں نو گلا نہیں کرے گا کہ پہلے میں بخشش دا اعلان فرما دیاں گا اس لئی میرے دوستا وہ بڑا عجیب منظر ہوندا ہے حج دا میں عرض کر رہا تھا وقت نہیں ہے حج اللہ دے پیاریاں دی ادا دا نام ہے حج اللہ دے پیاریاں دی ادا دا نام ہے واپسی تے مزدلفہ آ گئے انہاں راتی آ کے بیٹھ کے کنکر چنے پتھر چنے چھوٹے چھوٹے پتھر چنے کی کر دے ہو کہنے لگے اے بھی ایک اللہ دے یار دی ادا نو زندہ کرنا ہے جدو حضرت اسماعیل نو حضرت ابراہیم لے کے قربانی گاول جا رہے سن اللہ دے حکم نو پورا کرن جا رہے سن پیچھے لعنتی بے ایمان شیطان دوڑ کے آیا او ساکیا اسماعیل کدھر جا رہے ہیں ابراہیم کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل فرماندے نے میں اپنے ابو دے نال ابو دے ایک خاص دوست دی دعوت تے ابراہیم علیہ السلام دا خاص دوست کون سی بولو نا یار ذرا کچھ آنکھو نا انہیں کہا نہیں نہیں اسماعیل آج تیرے انہیں ذبح کر دینا ہے ابراہیم بڑھے وارے اللہ کل مانگ مانگ کے لے آئی آج چھری چلان لگا ہے جدو ویکھیا نہیں ہٹ دا حضرت اسماعیل نے بھی روڑے چک لے حضرت ابراہیم نے بھی پتھر چک لے مارے شیطان نو دوڑایا شیطان نو اللہ فرماندا ہے اے لعنتیا تو نیکی دے کام میں چلا تڑائی سی قیامت تک تینو وجدے ہی رہن گے قیامت تک شیطان نو پنج دے رہن گے آجی 3 دن مار دے نے 3 دن پنج دے نے شیطان کیوں بھائی اتنے شیطان ہے بلا لیکن یہ اللہ کے پیاروں کی ادا کا نام ہے لیکن چلتے ہوئے خدا کے لیے 2 منٹ صرف اتنی محنت کریں گا کہ جڑا بندہ اتنے جا کے شیطان نو مارے نا وہ کم از کم اتنے چنگے کام کر کے جاوے او نو ہوئے کسی شیطان نو مار یہ تو شیطان نو کہوے یار تو نہ مار نہیں سمجھ آئے گا اور تیری مہربانی یار تو نہ مار باقی جنہیں مار دے پہنے تو اپنے کرتوت تے دیکھنا اپنے عمال تے دیکھنا اور مینو مارنے کم او کرنے جنہاں دا مینو ہی پتہ نہیں کم از کم ہم ایسے کام کریں جب حج سے واپس آئیں تو ایسے ہو جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ نکلی نہیں ہے بھائی پہلے اللہ تو انہوں حج تے لے جائے آگئے قربانی کر لئی طواف زیارت کر لیا حج کر لیا 5 دن پورے ہو گئے ان جناب دل کھچیا کھچیا جا رہے ہیں کی کریے چلو مدینے دل کر دے مدینے ٹر جاواں دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں ایو میرے دل دیاں چاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں دل وچ پیار نبی دا لے کے سبز گنبد دے چھاویں بہ کے نعتاں پڑھ پڑھ کے آقا نو سناواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں اتے مل دے زم پانی اس پانی دی بھی عجب کہانی میں بھی رج رج کے پیاس بجھاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں طیبہ دیاں ہون گلیاں اللہ تینو بھی مکے لے جائے آمین ہولی ہو گئی ہے اللہ تینو بھی مکے لے جائے اللہ مینو بھی مکے لے جائے اللہ تینو بھی مدینے لے جائے
اللہ مینوں بھی مدینے لے جائے اوتھے جا کے ایک ایک ادا یاد آئے گی کدی ابراہیم دی کدی اسماعیل دی کدی اما ہاجرہ دی کدی کملی والے دی میری دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو اے سفر قبولیت والا نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین